بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی خاص ویڈیو کا۔ اتوار کا دن ہے، 3 شعبان ہے، بڑی اہمیت والے بڑے ہی مخصوص دن چل رہے ہیں، اور حقیقت بات ہے اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، رب تعالی کو منانے والا مہینہ ہے۔ بہت سی انسان کے اندر خطائیں ہیں، کمیاں ہیں، انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اگر ہم جا کر دیکھیں قبرستان میں تو وہی ململ کا لباس ہمارے جسم کے اوپر، وہی ریشم جیسی ہماری بچھونے جہاں پر ہم سوتے ہیں، وہی ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کی ہوائیں کہ 10 منٹ کی گرمی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہی ٹھنڈا پانی، مشروبات، وہی طرح طرح کے کھانے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو یہ تمام گفتگو کرنے کا مقاصد ہے، کچھ مقصد ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، مقصد ہے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیزوں کا حکم یا احکامات دیے ہیں۔ پھر بات کی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کیا ہیں، کیا ہم ان پر عمل و غور کر رہے ہیں۔ حتی الامکان ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصروفیت یا مشکلات میں ضرور ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ خطا پر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ جھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پر انسان کے اندر صبر نہیں ہے، انسان بے صبرا ہے۔ انسان کے اندر صبر کا جو پیمانہ ہے وہ نہیں ہے۔ ذرا سی بات، اب 2025 کی بات کریں تو اب تو بس ہلکی سی وہ سوئی نہ لگنے کے برابر بھی بات ہو جائے تو بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرو۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ میرے قریب تر آنا چاہتے ہو تو میری راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الم نشرح میں حکم دیا کہ نماز کے بعد دعا کرو۔ پھر حکم دیا کہ ماہ جو شعبان کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک اور درود و سلام پڑھنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے کی بنسبت رب تعالی نے بہت سی نعمتوں سے بہت سوں کو نوازا ہے، اور اپنے معاملات میں آسانی کے لیے یا اپنی زندگی کے آسانی کے لیے یا آخرت کی معاملات اچھے کرنے کے لیے انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں سورہ ملک نازل فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تو اللہ تعالی ہمیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فاقہ اس کے قریب تر نہیں آئے گا جو یہ صورت روزانہ عشاء کی نماز پڑھے گا. عشاء کی نماز کے بعد اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو. ماہ شعبان میں بہترین عمل ہے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنبته واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنبته واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیحات اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. یا غزاک یا غنی یا غزاک یا غنی یا غزاک یا غنی بار بار ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. یا غزاک یا غنی جو کہ تسبیحات اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب یعنی دلوں کا قلب سکون اللہ کے ذکر میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کا ورد اور ذکر جاری رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس کو پڑھتے ہوئے جائیں. اب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بخیر و عافیت سے ایمان سلامت لے کے دنیا سے جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.